السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبہ اور ڈاکٹر کے درمیان حجاب پر دلچسپ مکالمہ۔ یہ جو مضمون ہے اصل کویت کی ایک یونیورسٹی کی ایک طالبہ ہے اور کویت کے ہی ایک اسکالر جناب ڈاکٹر جاسم کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ اسے عربی کا ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں اس کا جو مضمون ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی کی جو طالبہ ہے اس نے کہا کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت ہے جو عورت پر حجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتی ہو؟ تو اس پر ڈاکٹر جاسم نے کہا پہلے اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ تو اس طالبہ نے کہا، یعنی اس اسٹوڈنٹس نے کہا، میں یونیورسٹی میں آخری سال کی طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا، اس لیے میں بے پردہ رہتی ہوں، تاہم میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ تو ڈاکٹر جاسم نے کہا اچھا تو مجھے چند ایک سوال پوچھنا دو۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل پوچھیے۔ تو ڈاکٹر جاسم نے کہا اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب اس میں سے نکالو گی، کیا مطلب سمجھو گی؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس اسٹوڈنٹس نے کہا میں کچھ سمجھی نہیں۔ تو ڈاکٹر جاسم نے کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، یا یوں کہوں اپنی یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، یا پھر یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ، تو تم کیا سمجھو گی اس سے؟ اس پر اس اسٹوڈنٹس نے کہا میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی تو ایسی بات پوشیدہ نہیں ہے جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر جاسم نے کہا بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا ہے۔ لیکن اب طالبہ نے کہا جو اسٹوڈنٹس ہے کہ آپ کی اس منطق کا میرے حجاب کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر جاسم نے اب سمجھانا شروع کیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 ایسے استعارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے حجاب پر دلالت کرتے ہیں۔ طالبہ نے حیرت سے کہا اس اسٹوڈنٹس نے وہ کیا ہیں اور کس طرح ہیں؟ ڈاکٹر جاسم نے سمجھایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پردے دار عورت کی جو صفات بیان کی ہیں، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، ان کی جو صفات بیان کی ہیں انہیں 3 تشبیہات یا استعاروں سے جو ہے بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا الحجاب، الجلباب، الخمار، ان تینوں الفاظ سے جو ہے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، جن کا مطلب بس ایک ہی بنتا ہے تم ان 3 تشبیہات سے کیا سمجھو گی؟ پھر طالبہ خاموش ہو گئی، اسٹوڈنٹس سے کچھ جواب بنا نہیں۔ پھر ڈاکٹر جاسم نے کہا یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تم ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیم رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھی ہو۔ اسٹوڈنٹ سے کہا مجھے آپ کا سمجھانے کا انداز بہت بھلا لگ رہا ہے مجھے، مگر بات مزید وضاحت طلب ہے۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا پردے دار عورتوں کی پہلی صفت اور اپنے سینوں پر پہلی صفت جو قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ باری تعالیٰ نے پردے دار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ دوسری آیت یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ 2 آیت یہاں پوری ہو گئی۔ اب تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے پردے دار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ ڈاکٹر جاسم نے کہا کیا ابھی بھی
تمہارے خیال میں یہ 3 تشبیہات عورت کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہیں؟ اسٹوڈنٹس کہتی ہیں کہ مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر جاسم نے پھر سمجھایا، ٹھہرو، مجھے ان 3 تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنے کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے، تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈھانپتا ہو، گھٹنوں تک جاتا ہو، اور الجلباب ایسی کھلی قمیص کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھانپنے والا حصہ مڑا ہوا ہو اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہوں۔ فی زمانی اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی قمیص ہے، اس پر ہڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ ہی بنتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کہتی ہیں، جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا، اور وہ جو اسٹوڈنٹ تھی بیچاری وہ مان گئی کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر جاسم کہتی ہیں، ہاں، اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اور ایک بات اور جان لو، لباس 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو جسم کو ڈھانپتا ہے یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسرا وہ جو روح اور دل کو بھی ڈھانپتا ہے، یہ دوسرا والا لباس ہے، یہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ۔ ہو سکتا ہے ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، لیکن اس نے تقویٰ کا لباس نہ اوڑھ رکھا ہو، تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس ضمناً کریں، تقویٰ کا لباس بھی اور جسم کا لباس بھی۔ تو جس طریقے سے جسم کے اوپر حجاب جس طریقے سے ضروری ہے، اسی طریقے سے تقویٰ کا لباس بھی ضروری ہے، اور اس کو وہ لباس بنا کر کے پہن اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔